کیا مطلب ہے موت کو یاد رکھنے کا؟ یہ کوئی وظیفہ ہے جسے پڑھا جائے؟ یہ کوئی ورد ہے جسے کر لیا جائے؟ یہ کوئی تسبیح کے دانے ہیں جسے پھیر لیا جائے؟ ہم تو اتنے سادہ لوگ ہیں کہ بعض دفعہ احادیث میں غور بھی نہیں کرتے۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا، 50-60 سال کی عمر ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، بیچارہ اتنا سادہ ہے، دین سے اتنا غافل ہے، بیٹھے استغفار 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 کہے جا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی استغفار ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ استغفار کا معنی اللہ سے معافی مانگنا ہوتا ہے۔ معافی مانگنا یہ کیا لفظ ہے؟ اس نے تو یہ بھی نہیں سیکھا کہ استغفار کے لفظ کیا ہوتے ہیں، اللہ نے کیا بتائے، اللہ کے رسول نے کیا بتائے۔ ہم بڑے ناداں ہوں گے اگر اس حدیث کو بس یوں ہی سن کے گزار دیں، اس پہ رکیں، اس پہ ٹھہریں، اس پہ سوچیں۔ آپ سمجھدار ہو جائیں گے، آپ ذمہ دار ہو جائیں گے، آپ عقل مند ہو جائیں گے۔ دنیا کی ایم فل کی ڈگریاں لے کر آپ سمجھدار نہیں ہوں گے، پی ایچ ڈی کی سطح پہ پہنچ کے آپ سمجھدار نہیں ہوں گے، 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں 22ویں گریڈ میں پہنچ کے آپ سمجھدار نہیں ہوں گے۔ ایک سیکٹری کے لیول سے لے کے ایم پی اے ایم این اے تک، منسٹر اور پرائم منسٹر تک بھی آپ بن جائیں تو آپ سمجھدار نہیں ہوں گے۔ فرعون جیسی بادشاہت بھی آپ کو مل جائے تو آپ سمجھدار نہیں ہوں گے۔ قارون جتنے خزانے بھی آپ کو مل جائیں تو آپ سمجھدار نہیں ہوں گے۔ قوم عاد جتنی ترقی بھی آپ کو مل جائے تو آپ سمجھدار نہیں ہوں گے۔ زمین کے سینوں کو چیر لیں آپ، سمجھدار نہیں ہوں گے۔ آسمانوں میں اڑانے بھر لیں آپ، سمجھدار نہیں ہوں گے۔ یہ ساری سمجھداریاں تب انسان کو نظر آتا ہے کتنا بیوقوف تھا جب اس کی لاش سامنے پڑی ہوتی ہے۔ کیا دھرا سب کا سب ادھر کا ادھر ہی رہ گیا تو سمجھداری کیا کام آئی؟ اس کی ساری ذہانتیں یہیں دفن ہو گئیں، یہیں سے شروع ہوئی، یہیں پہ کہانی ختم ہو گئی۔ اس کی زندگی ایک کیڑے کی طرح ہے، ایک مکوڑے کی طرح ہے، ایک جانور کی طرح ہے، ایک گدھے کی طرح ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ یہ تو ایسے گدھوں کی طرح ہیں۔ جیفتم باللیل حمار بالنہار عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، جو دن میں گدھے کی طرح جتے رہتے ہیں، رات کو مردار کی طرح سوئے رہتے ہیں، دنیا کو بڑا جانتے ہیں، آخرت کے بارے میں نادان اور جاہل ہیں۔ سچ تو یہ ہے، بہت دفعہ جب جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں خیال یہ آتا ہے کہ یہ کتنا سمجھدار تھا۔ کیا اس نے یہ سوچ کے زندگی گزاری تھی کہ جنازہ بھی ہوگا؟ کیا یہ کاروبار یہ سوچ کے چلاتا تھا کہ حساب بھی ہوگا؟ کیا اپنی زندگی کے معاملات یہی سوچ کے گزارتا تھا کہ رب کے سامنے جانا بھی ہوگا؟ من اکیس الناس ومن احزم الناس، سب سے سمجھدار، سب سے عقل مند، سب سے دانا کون ہے؟ فرمایا اکثرہم ذکر للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ 6-7 اس کے مطلب ہیں، مختصراً آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مطلب موت کو یاد رکھنے کا یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرتا ہے تو یہ سمجھ کے شاید زندگی کی آخری نیکی ہو، نماز پڑھتا ہے تو یہ سمجھ کے شاید زندگی کی آخری نماز ہو، خطبہ دیتا ہے تو یہ سمجھ کے شاید زندگی کا آخری خطبہ ہو، مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ سوچ کے شاید زندگی کی آخری امامت کا موقع ہو، کاروبار کرتا ہے تو یہ سوچ کے شاید یہ آخری ہی ڈیلنگ نہ ہو، صاف ستھری نکھری ہوئی کروں، ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے تو یہ سوچ کے کہیں یہ میں آخری مہمان نہ ہوں یا ان کی آخری ملاقات نہ ہو، ماں کے پاؤں دباتا ہے تو یہ سوچ کے شاید آخری رات نہ ہو، باپ کے سرہانے بیٹھتا ہے تو یہ سوچ کے شاید یہ آخری موقع نہ ہو، ہمسایوں سے سلوک کرتا ہے تو یہ سوچ کے شاید یہ آخری ملاقات نہ ہو،
جو انسان زندگی میں اسے اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے وہ دنیا کا سمجھدار انسان ہوتا ہے۔